دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے اپنی زندگی سے پیار نہ ہو، اور پھر زندگی ایک ایسی انمول نعمت ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے، مگر اسے کیسے گزارا جائے یہ ہر انسان کی اپنی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے۔ یوں تو بہت سے انسان جو حقیقت کو سمجھتے اور مانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اس کی حفاظت کیسے کی جائے، مگر بہت سی ایسے بھی ہیں جو حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو تمباکو نوشی جیسی مضر صحت عادت سے دوچار ہیں، جو نہ صرف اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کی قیمتی زندگیوں کے بھی دشمن ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے زبردست بہانے پہلے سے موجود ہیں۔ کوئی اپنی تعلیمی پریشانی کا حل سمجھتا ہے اور کوئی معاشی بدحالی کا علاج، اور بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی جدائی کے غم کو کم کرنے کے لیے تمباکو نوشی کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی نقصان نہیں اس طرح ماں کہ میں آخا یار یہ نقصان ماں اس دیتا ہے، کوئی بھی مالی نقصان اس طرح ہے کہ مطلب آج کل 40 روپے چھٹاکی تمباکو ہیں، سگریٹ ہو اس طرح مہنگے۔ باقی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے ماں کوئی اس نقصان نہیں دیتا۔ میں اگر یہ نہ پیندا تو میں پیٹ میرا بہت جلتا ہے۔ میں سعودی عرب رہا اتنے کوئی مدعا چھوڑا ہے، میں چنگا پالا جس طرح میرا پیٹ بڑا پھول کے بڑا موٹا ہو گیا ہمیں۔ تو یہ بالکل اتھینٹک بات نہیں ہے کہ اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، کیونکہ جہاں وہ اسٹمک کو نقصان دے رہی ہے تو معدے کے ہضم کرنے کی جو پاور ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ڈیمیج کرتی ہے، السر بناتی ہے۔ تو پھر کس طرح یہ کھانا ہضم کرتی ہے، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو لمبے سانس لیتے ہیں۔ لمبا سانس جو کہ ہے ہمیں اسٹمک کو پریس کرتا ہے، ڈائفرام اسٹمک کو پریس کرتا ہے۔ اسٹمک پریس ہونے سے اسٹمک یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی موٹیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ایمٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ سے ہضم ہو گیا، حالانکہ وہ لمبے سانس سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کا جو خوراک ہوتا ہے معدے سے نیچے تھوڑا نکل جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں، اگر ہم اس طرح کریں کہ صرف لمبی سانسیں لیں تب بھی وہی ایفیکٹ ہمیں ملے گا۔ تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں، کھانے کے بعد جتنی لمبی سانسیں آپ سگریٹ کے ساتھ لیتے ہیں اتنی ویسی لے لیں، اگر وہی ایفیکٹ آلموسٹ وہی ایفیکٹ آپ پر رہے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک کاربونیٹڈ ڈرنک ہوتی ہے، کاربونیٹڈ ڈرنک کیا ایفیکٹ کرتی ہے؟ کاربونیٹڈ ڈرنک جب ہم لیتے ہیں وہ اسٹمک میں گیس بناتی ہے، جیسی گیس بناتی ہے تو اسٹمک کے لوور اینڈ پہ اسپنچر ہوتا ہے، ایک والو سا ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، خوراک نیچے چلی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے۔ دوسری ہے کہ انہیل کے ساتھ اسموک انہیلنگ کے ساتھ یہ اسٹمک میں بھی توڑی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پریشر ایفیکٹ یہ ڈیولپ کرتا ہے۔ اور دوسرا ایز سچ اس کا البتہ کانسٹیپیشن کاز کرتی ہے، یہ بھی اس کا ایک ایڈورس ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس کے جو کچھ ریسیپٹرز ہیں جن پہ بھی یہ ایکشن کرتی ہے، لیکن کچھ یوزفل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو کہ ہے اس کا جو ایڈورس ایفیکٹ کو دیکھتے ہوئے نا، اس کی یوزفل ایفیکٹ کہ اگر ہو بھی تو وہ ڈرگز میں مل سکتے ہیں، میڈیسنز جو کہ ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس دوسری بہت اچھی آپشنز ہوتی ہیں۔ کہ بس گیدرنگ ہوتی ہے جب دوستوں کی تو سارے کہتے ہیں کہ یار ہم اسموکنگ کرتے ہیں، ایک پیتا ہے تو دوسرا کہتا ہے یہ اسٹائل ہے، اسٹائل سمجھ کے لوگ شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ انہیریٹڈ عادت بن جاتی ہے۔ اور جب یہ عادت بنتی ہے تو ہر انسان مطلب اپنے آپ میں یہ ایک فینٹیسی کی دنیا میں رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں اسموکنگ پی رہا ہوں، اس سے مجھے ذہنی طور پہ سکون مل رہا ہے اور مجھے جو ہے سیٹسفیکشن مل رہی ہے، جب کس طرح کا کچھ سیٹسفیکشن اور سکون ملتا نہیں ہے۔ سکون صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دین اسلام میں ہی ملتا ہے۔ دیکھیں یہ پیسہ جو ہم لوگ آج کل اس بری لعنت پہ لگا رہے ہیں، یہی پیسہ ہم لوگ اپنی بچوں کی تعلیم پہ لگائیں، ان کی تربیت پہ لگائیں تو وہ آنے والے مستقبل کے معمار بنیں گے، وہ ہماری قوم کا سہارا بنیں گے، وہ ہمارے لیڈر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے، بار بار میں عوام سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ وہ اس بری چیز کو ختم کریں کائنڈلی۔ ایچ سی پی نے اس سلسلے میں مختلف شعبۂ زندگی کے ماہرین سے بات کی اور تمباکو نوشی کے نقصانات جاننے کی کوشش کی۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تمباکو مسلسل استعمال سے، تمباکو نوشی سے ذہنی اور نفسیاتی امراض بن سکتے ہیں، جن میں انگزائٹی، پینک اٹیکس اور بعض دفعہ اس سے ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے۔
اس کے مسلسل استعمال سے، چونکہ بعض دفعہ لوگ یہ گروپ میں استعمال کرتے ہیں اور ٹین ایجرز ینگ ایج میں اس کی عادت ایک دوسرے کو دیکھنے سے پڑ جاتی ہے، اور بچے ایک دوسرے کو شوق میں دیکھ کر اور کیوریاسٹی کے طور پر کہ اس تجسس ہوتا ہے ان کو کہ اس سے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور اس سے ان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس میں ان کو تھوڑا انجوائمنٹ ہونے لگتی ہے، پھر اس سے ذہن کو جب وہ بہت زیادہ بعض لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں یا اینکشس ہوتے ہیں، گھر میں کوئی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، تو پریشانی اور ٹینشن دور کرنے کے لیے بھی لوگ تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے مسلسل استعمال سے چونکہ جب عادت پڑ جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی کمپنی میں استعمال کرتے ہیں، تو بعض دفعہ اس میں نشاور اشیاء جیسے کہ ہیروئن یا چرس بھی اس میں سگریٹ میں ڈال کر اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں، جس کے مزید مضر اثرات ذہن پہ پڑ سکتے ہیں۔ ابھی انسانی رویے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، تو انسانی رویہ اس سے بعض دفعہ اگر انسان ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہو جائے تو اس کو چڑچڑاپن اور بھوک نہ لگنا، بعض دفعہ نیند اس سے اڑ جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، اور چڑچڑاپن کی وجہ جب غصہ آتا ہے تو اس سے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ چونکہ باقاعدہ طور پر منشیات میں نہیں آتا، اور اس سے ایک ذہنی وہ ہوتی ہے، خواہش تو ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کے اتنے زیادہ تکلیف دہ اثرات نہیں ہوتے، اس لیے اگر کوئی مضبوط کو ارادی والا شخص ہو تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، ساتھ اس کو نفسی سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے شعبے میں سائیکالوجسٹ حضرات ان کی سائیکو تھیراپی کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان کو اگر تکلیف ہو تو اس کے لیے کچھ دوائیاں بھی تمباکو نوشی کی چھوڑنے میں مدد کر سکتی ہیں، کچھ دوائیاں بھی اس مقصد کے لیے ملتی ہیں جو کہ ان کو مدد کر سکتی ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر خبائث یعنی گندگی اور مضر صحت چیزیں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور نشہ آور ہے، اور وہ جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک تو قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیکی پر چلے، اچھے کام پر چلے اور اچھے کام کی دعوت دے، اور برائی سے خود بھی باز رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہ تو ایک مومن اور مسلمان کا کام ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آج کل معاشرے میں بے شمار نشے ہے، لیکن بنیادی طور پر سگریٹ نوشی اور تمباکو جو ہے یہ معاشرے کے اندر عام ہے، اور اسے مضر بھی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہے اس بیماری کے اندر اور اس لعنت کے اندر گرفتار ہیں۔ تو اس زمانے میں اس کے لیے جو کام کر رہے ہیں روک تھام کے لیے، یقیناً وہ بہترین لوگ ہیں، اور قرآن کی اس آیت سے کہ اچھائی کی دعوت دو اور خود بھی اچھائی کے کام پہ عمل کرو، اور برائی سے خود بھی رکو اور لوگوں کو بھی روکنے کی تلقین کرو۔ سگریٹ نوشی اور تمباکو اس کی ابتدا اگر دیکھی جائے تو جنوبی امریکہ سے ہوئی ہے، اور وہاں سے ہی یہ پھر برطانیہ میں آیا ہے، اور برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں 25 کروڑ سگریٹ روزانہ برطانیہ میں تیار ہوتے تھے۔ اب تو پوری دنیا میں تقریباً 50 ارب سے زیادہ سگریٹ تیار ہوتے ہیں، اور برطانیہ میں سالانہ 10,000 سے 40,000 لوگ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کی شریانیں سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کا صحیح دوران خون متاثر ہوتا ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے بھی سگریٹ نوشی انسان کی صحت کو تباہ اور اس کی عمر کو کم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ تو انسان اپنے ہاتھوں سے اور اپنی رقم سے اپنی صحت کو بھی تباہ کر رہا ہے اور معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو انسان اپنی ہاتھوں سے اور اپنی رقم سے اپنی صحت کو تباہ کر رہا ہے۔ تو یہ صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا یہ خودکشی کے مترادف ہے۔
नाजरीन, अगर तंबाकू नोशी को एक और पहलू के साथ जोड़ा जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है। ये एक बच्चा सूट को हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। अगर हम धुएं में उड़ाया गया पैसा इस जैसे बच्चों पर खर्च करें तो उनकी बहुत सी हसरतें पूरी हो सकती हैं। यही नहीं बल्कि मज़दूर की मेहनत और गदागर के हालात बेहतर बनाने में ये पैसा इस्तेमाल हो सकता है। 31 मई यानी तंबाकू खिलाफ आलमी दिन के इस मौके पर ये अहद करें कि हम आइंदा तंबाकू से परहेज़ करेंगे और इससे बचे हुए जो पैसे हैं उन्हें हम अच्छे कामों में लगाएंगे। ये था हमारा आज का पैगाम। मुझे यानी सईद तुराब शाह को कैमरामैन फैसल अजीज़ के साथ दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग hazara.com.pk।